اگر کسی کو جوائن کرنے میں کوئی ایشو ہے تو وہ کائنڈلی مجھے ادھر گروپ میں یا گروپ میں ہی بتانا پڑے گا، جس کو مطلب پرابلم پیش آ رہا ہے جوائن ہونے میں۔ میں نے لنک شیئر کر دیا ہے، تو جوائن کیجئے سبھی جلدی۔ آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ ناؤ، کیونکہ یہ تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں ہمیں سیشن سٹارٹ کیے ہوئے، اور ابھی کسی نے جوائن کر کے لیو کر دیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جوائن نہیں ہو رہا۔ یہ آپ بار بار لیو کیوں کر رہے ہیں اور پھر جوائن کر رہے ہیں جی؟ یا تو لیو کر جائیں پرماننٹلی، اور یا پھر جوائن رہیں، کنسسٹنسی شو کریں۔ یہ ابھی جو 5th پارٹیسپینٹ آیا ہے ابھی، آئی تھنک وہ ہے۔ اوکے جی، کل سے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے، بلکہ 2-3 دن سے پہلے ہی، کہ مسلم سسٹم آف ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ، بر صغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم۔ تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا اس میں what are the methods of teaching in the education system of ریکارڈنگ پہ آئی تھنک میں نے نہیں لگایا، ابھی لگا ہوا ہے۔ What are the methods of teaching in the education system of the Muslims of the subcontinent؟ کہ بر صغیر میں مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا اس میں ٹیچنگ میتھڈز کون کون سے اڈاپٹ کیے جاتے تھے۔ تو ٹیچنگ میتھڈز بھی یہ ویری کرتے تھے، ان کی جو سٹیجز آف ایجوکیشن تھی۔ ایز یو نو کہ مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا بر صغیر میں، وہ 3 درجوں پر مشتمل تھا۔ پہلا جو تھا جس کو ایلیمنٹری یا اردو میں ہم نے مکاتب کہا، یعنی کہ مکتب اس کی جمع ہے نا، مکاتب۔ تو ایلیمنٹری سسٹم آف ایجوکیشن مکاتب کہلاتا تھا، تو اس میں جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن میں جا کر آلموسٹ سیم ٹیچنگ میتھڈز ہیں۔ تو ایک تو یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا بر صغیر میں اس کے 3 درجے تھے۔ پہلا مکتب یا مکاتب، دوسرا مدارس یعنی کہ سیکنڈری ایجوکیشن، اور تیسرا ہے جی ہائر ایجوکیشن یعنی کہ جامعات۔ اب ان تینوں درجوں میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈز اڈاپٹ کیے جاتے تھے۔ تو اس میں پہلا کل یہ ہم نے دیکھا بھی تھا کہ لیکچر میتھڈ، یہ آئی تھنک ہم نے کل پڑھ لیا تھا، یہ ایک بہت ہی ٹریڈیشنل سا اور بہت ہی اولڈ ٹیچنگ میتھڈ ہے۔ یہ لانگ کلاسز کے لیے، ہائر کلاسز کے لیے بہت سوٹیبل ہوتا ہے، ٹائم میں اس میں بچایا جا سکتا ہے، ٹائم کی بچت کی ہو جاتی ہے، ٹائم سیونگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مطلب مسلمانوں کے نظام تعلیم میں، مسلمانوں کو جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس میں بھی اس میتھڈ کو اپلائی کیا جاتا تھا۔ جو ٹیچر ہوتا تھا یا جو آپ کا پڑھانے والا جو عالم یا فاضل ہوتا تھا، وہ کسی مسند پر، کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جاتا تھا
اور وہاں پر وہ اپنا خطبہ یا لیکچر وہ ڈلیور کرتا تھا اور آگے اس کی جو آڈینس ہوتی تھی وہ لیکچر سنتے تھے. وہ اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے تھے, وہ جنرل پبلک بھی ہوتی تھی. تو اس طرح لیکچر میتھڈ مسلمانوں کے دور میں. اس کے بعد ٹیکسٹ بک میتھڈ انسٹرکشن آج بھی یہ جاری ہو ساری ہے اسکولز میں, خاص طور پر چھوٹی کلاسوں میں, کہ استاد جو ہے وہ ٹیکسٹ بک میتھڈ اپلائی کرتا ہے, درسی کتاب کا طریقہ, کہ وہ کوئی ٹیکسٹ کا کوئی ایک پارٹ جو ہے وہ خود بطور ایک ماڈل یا نمونے کے طور پر وہ خود ریڈ آؤٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کسی کو کہتا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس جب ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ وائٹ بورڈ پر, خاص طور پر آپ کہہ سکتے ہیں اردو وغیرہ میں, یہ ٹیکسٹ بک میتھڈ کا جو ٹیکسٹ بک میتھڈ ہے یہ آج بھی یوز ہوتا ہے. تو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ ڈیفیکلٹ جو ورڈز ہوتے ہیں وہ لکھتا جاتا ہے, ان کو ساتھ ایکسپلین کرتا جاتا ہے, تشریح کرتا جاتا ہے اشعار کی. تو یہ ٹیکسٹ بک میتھڈ یہ اولڈ جو مسلمانوں کے دور میں, بر صغیر میں مسلمانوں کے دور میں یہ رائج تھا, یہ طریقہ تدریس بھی. This method of teaching involves the following necessary steps. The teacher first read out وہی بات ہوگی جی جو میں نے بتا دی ہے. The teacher asks the students to read out the text read by the teacher. یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لینی ہے جو میں نے بتائی ہیں وہ یہ. اس کے بعد ہے جی ایک انٹینسو اسٹڈی میتھڈ آف انسٹرکشن, اس کو گہرے مطالعے کا طریقہ کہتے ہیں. اس طریقہ تدریس میں اسٹوڈنٹس جو تھے وہ کلاس روم میں سبق پڑھنے سے پہلے گھر ہی سے سبق کو بغور جو ہے پڑھ کر آتے تھے, اچھی طرح تیاری کر کے آتے تھے, اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حتی الامکان جو ہے میکسیمم جو ہے سبق کی وہ پلاننگ کر کے آئے, مطلب ریڈ آؤٹ کر کے آئے, یاد کر کے آئے, انڈرسٹینڈ کر کے آئے. اور وہ اسی صورت میں صرف استاد سے کنسلٹ کرتے تھے جب کوئی پرابلم تشنہ رہ جاتی تھی, یا ان کو کسی ایسے الفاظ کا میننگ نہیں ملتا تھا, یا ان کو کانسیپٹ جو ہے وہ غیر مطالعے کے دوران خود سے ان کو کلیئر نہیں ہوتے تھے, تب وہ استاد سے رجوع کرتے تھے. یعنی کہ ایک دن وہ سبق انہوں نے گھر میں پڑھا ہے خود, اور اگلے دن جا کر وہ کلاس روم میں استاد کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے. This method plays a significant role in the promotion of intensive studies tendency in the students. This instructional approach is based on the natural study tendency of the students. This is very natural. Naturally it motivates the students to go for intensive study, development of the creative abilities. This method is a great means of producing strong interaction between the teacher and the students, which leads to the development of research environment. This instructional approach unfolds many new dimensions of content under instruction. The method of teaching requires the existence of a study center. اس کے بعد ہے جی ڈسکشن میتھڈ, بحث و مباحثے کا طریقہ, مناظرے کا طریقہ جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے دور میں رائج تھا. The discussion method of instruction refers to, اب یہ ڈسکشن میتھڈ ہو گیا, انٹینسو میتھڈ ہو گیا, لیکچر میتھڈ ہو گیا, یہ سیکنڈری اور جو ہائر ایجوکیشن ہے وہاں پر جا کر یہ ہوتے تھے. ٹیکسٹ بک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا لو لیول پر ہے. اچھا جی, ڈسکشن میتھڈ ہے یہ ایز آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, پھر بھی آپ اس کی یہ چاند ایک پڑھ لیں کریکٹرسٹکس. All the students are provided the opportunities for the expression of his or her real inner thoughts and ideas. In this way, she participates in the instructional process. On contrast to lecture method of instruction, the discussion method of instruction is two-way instructional approach. اب یہ نہیں کہ جو لیکچر میتھڈ ہے اور ڈسکشن میتھڈ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ لیکچر میتھڈ جو ہے ون وے ٹریفک ہے, اور ڈسکشن میتھڈ کیا ہے وہ ٹو وے ٹریفک ہے, ٹو وے ڈسکشن ہے. لیکچر میں تو جسٹ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ون وے مطلب ڈلیور کرتا رہتا ہے چیزیں. ڈسکشن میں آگے سے بھی اس کی ریزننگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیسپیشن کا موقع ملتا ہے اسٹوڈنٹس کو, انٹریکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کا. In this method of instruction, both the teacher and the students conduct pre-teaching study of the topic under instruction. اور یعنی کہ اس موضوع پر جو ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز پہلے سے جو ہے وہ اس کے جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کو پلان کرتے ہیں, اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, اس کو کنسلٹ کرتے ہیں, اس کی اسٹڈی کرتے ہیں.
This method of instruction is based on the discussion which gradually proceeds to its objectives in line with the logical principles. In this method of teaching, a teacher becomes aware of the performance of his or her students and the effects of their participation in the lesson. उसके बाद है जी monitorial method of instruction. ये भी एक ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग है और मुसलमानों के दौर में ये राइज रहा है. इस तरीका तदरीस से, मॉनिटोरियल तरीका तदरीस से मुराद एक ऐसा तरीका है जिसमें एक आला दर्जे का जो तालिब इल्म है वो अपने ज़माना तालिब इल्मी ही में जो छोटे लेवल की जो क्लासेस हैं, छोटे दर्जे के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो पढ़ाता है. तो इसका मतलब यूं भी हो सकता है कि जब उस्ताद कोई सबक कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो अपनी क्लास में से या अपने किसी सीनियर क्लास के किसी स्टूडेंट्स को जो है वो जिम्मेदारी सौंप देता है कि अब बच्चों को ये सबक आप दोहराएं. अमूमन आपने स्कूल्स में देखा होगा कि जब कोई टीचर जो है एक दफा सबक पढ़ा देता है तो वो अपनी क्लास ही में से किसी लड़के को खड़ा कर देता है कि अब आप बाकी बच्चों को जो है ये दोहराएं, ये दोबारा आप पढ़ाएं. तो इस तरह क्या होता है कि वो क्लासरूम का डिसिप्लिन भी कायम रखता है और साथ साथ जो है उनकी वो टीचिंग भी करता रहता है. सिंपली ये मॉनिटर से है, मॉनिटोरियल सिस्टम. और मुसलमानों के दौर में ऐसा बच्चा जो ये मॉनिटोरियल का या मॉनिटर का फरीजा सार अंजाम देता था उसको मुईद कहते थे. मीम आइन ये दाल. तो जो बच्चा वो फरीजा सार अंजाम देता था वो क्या कहलाता था? मुईद. इन दिस मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन द मॉनिटर, अब ये देखें ना, मॉनिटर से मॉनिटोरियल, सर्व्स एज एन असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, यानी कि वो टीचर का असिस्टेंट है. दिस मेथड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, यानी कि इस तरीके तदरीस से क्लासरूम का डिसिप्लिन भी कायम रहता है. दिस इज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन that plays a significant role in making the learning durable and deep rooted. It reduces the instructional workload of the teacher. This method of instruction is more suitable for the elementary classes. अब यहाँ पर देखें कि ये किस लेवल पर आ गया? एलिमेंट्री क्लासेस पर, यानी कि मकातब की सतह पर आ गया. ये हायर एजुकेशन में नहीं है. This method becomes more effective when it aims at lessening the instructional responsibilities of the teachers. यानी कि इस तरीका तदरीस से जो टीचर्स है उसकी जिम्मेदारियों में कमी आ जाती है. And using the abilities of the teachers in some other creative works. और जो टीचर्स की अपनी जिम्मेदारियां हैं वो दूसरे तख्लीकी कामों में यूज करने का मौका मिलता है. It is based on the deep interaction between the teacher and the talented students of the class. ओके जी, ये कुछ टीचिंग मेथड्स थे जो मुसलमानों के दौरे हुकूमत में उनके सिस्टम ऑफ एजुकेशन में राइज थे. What are the type of educational institutions as per administration during the Muslim period in the subcontinent? अब हमने देखना है कि बर्रे सगीर में जो जब मुसलमानों का निज़ामी हुकूमत था तो इंतज़ामी लिहाज से किस किस्म के तालीमी इदारे मौजूद थे. The Muslim rulers of the subcontinent established a system of education in spite of limited financial resources. यानी कि महदूद वसाइल के बावजूद जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किए. तो कौन कौन से कायम किए जी? Some of these educational institutions are briefly discussed here. Number 1, state educational institution, यानी कि सरकारी मदारस. The Muslim rulers of the subcontinent set up several educational institutions for various levels in big and small cities of kingdom. All these institutions would running in the public sector. The government treasury was responsible for providing the financial resources to these educational institutions. The government had reserved the revenue of the lands of these schools and universities. The learned teachers would teach in these educational institutions. The poor and the intelligent students were given stipend. ओके जी, आई थिंक इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या मकसद. मैंने जस्ट रीड आउट कर दिया. अब हमने देखना है कि वो कौन से सरकारी मदारिस थे जो मुसलमानों के जो निज़ामी हुकूमत है या मुसलमानों का जो दौर हुकूमत है उसमें वो कायम हुए. तो नंबर 1 है जी फेरोज शाह यूनिवर्सिटी. तो फेरोज शाह यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? Feroz Shah Tughlaq was a knowledgeable and a great lover of knowledge. He was deeply, actually ये जो चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा मतलब करवा रहा हूँ. मैंने आपको कहा था कि मैं आपको करवाऊंगा कंसेप्चुअल चीज़ें.
کنسیپچولز مین جو آپ کو آپ کے کانسیپٹس کلیئر کریں گے. تو یہ جو یونٹ چل رہا ہے یہ ایکچولی کیا ہے, یہ فیکچول ہے. یہ اگر میں آپ کو یہ نوٹس شیئر کر دوں تو یہ آپ خود سے بھی اس کو مطلب ریڈ آؤٹ کر کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں, آپ مطلب انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے. تو فیروز شاہ یونیورسٹی, فیروز شاہ تغلق was a knowledgeable person. He was deeply interested in the educational affairs of the state. He had great respect for the religious scholars, intellectual and the literary. He took, اب ہم نے کام کی بات اس میں صرف پڑھتے ہیں جی. He established almost 50 educational institutions, یعنی کہ اس نے 50 کے قریب تعلیمی ادارے قائم کیے. بٹ فیروز شاہ یونیورسٹی واز دی موسٹ فیمس آف آل دیز. دس انسٹیٹیوشن واز ہائیلی ریگارڈیڈ ان دی ہسٹری آف دہلی. اب آپ نے 2-3 باتیں یاد رکھنی ہے کہ فیروز شاہ یونیورسٹی کس نے قائم کی جی, فیروز شاہ تغلق نے. اور اس نے یہ دہلی کی ایک مشہور یونیورسٹی کے طور پر جانی جاتی تھی. اور اس کے بعد آ جائیں دی ہمایوں یونیورسٹی, اس کو مدرسہ ہمایونی بھی کہتے تھے. تو یہ بھی آپ, دی ہمایوں یونیورسٹی واز اسٹیبلشڈ ان دہلی. تو ہمایوں یونیورسٹی بھی دہلی میں ہے ڈیورنگ دی ریئن آف ہمایوں, ہمایوں کے دور میں. تو اس کے بعد جی اس میں اور کیا کام کی بات ہے جی, آگے آ جائیں جی فتح پور سیکری یونیورسٹی. دی فتح پور سیکری یونیورسٹی واز اسٹیبلشڈ بائی دی مغل کنگ اکبر. Though Akbar was not much qualified, the whole world acknowledges his foresight, educational vision and administrative faculties. اگرچہ جو ہے بادشاہ اکبر جو ہے وہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا انسان نہیں تھا, لیکن علم و ادب سے یا انتظامی معاملات میں جو اس کی مہارت تھی اس کو ساری دنیا ایکنالج کرتی ہے. تو فتح پور سیکری یونیورسٹی اس نے بنوائی تھی. ہی پیٹرنائز دی ڈیولپڈ کیا کہا, he patronized the educational affairs of his time. Various areas of science and art developed during his time. He established several educational institutions to meet the educational needs of the inhabitants of the subcontinent, irrespective of religion, race or color. The establishment of Fatehpur Sikri University, اب دیکھیں یہاں پر سن بھی آ گیا 1575. تو 1575 میں انہوں نے فتح پور سیکری یونیورسٹی بنوائی. واز اے لینڈ مارک ایجوکیشنل ایونٹ ان دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ ان دی ریئن آف اکبر. اس کے بعد ہے یہ دارالبقاء یونیورسٹی دہلی. تو دارالبقاء یونیورسٹی دہلی کس نے بنوائی ہے, دی مغل ایمپرر شاہ جہاں. یہ آپ نے نام, یہ کویسچن جو ہے نا یہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی, یہ آپ کے ایم سی کیوز کی بکس میں اور ڈفرینٹ پیپرز میں یہ موجود ہے کہ فتح پور سیکری یونیورسٹی کس نے بنوائی, دارالبقاء یونیورسٹی کس کے دور میں بنی, کب بنی, خیر المنازل یونیورسٹی جو ہے یہ کہاں پر ہے, کس نے بنوائی. اس قسم کے کویسچن جو ہے ان تعلیمی اداروں کے حوالے سے مسلمانوں کے دور میں جو بنے ہیں ان کے حوالے سے ڈفرینٹ جو پریویس پیپرز ہیں ان میں آ چکے ہیں اور آپ کے ایم سی کیوز بکس میں بھی موجود ہے. لہٰذا جب میں یہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں گا تو آپ نے ان کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے. ساتھ میں آپ کو اردو میں بھی شیئر کروں گا مٹیریل اس سے ریلیٹڈ, تو آپ نے اس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. اس میں سے بھی کچھ آپ کو نیو انفارمیشن ملے گی, پرٹیکولرلی آبجیکٹیو ٹائپ یا آپ کے جو ایم سی کیوز پیپر ہے اس حوالے سے. تو آپ نے یہ والی جو سلائیڈز ہیں یا جو نوٹس ہیں جو انگلش میں آپ, یہ جو کچھ میں آپ کو کروا رہا ہوں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. تو آپ نے یہ انگلش والے بھی اور اردو والے جو ہیں نوٹس کہہ لیں یا سلائیڈز کہہ لیں, ان دونوں کو آپ نے پڑھنا ہے تب, اور ان میں سے آپ نے ریڈ کرتے ہوئے اسٹڈی کرتے ہوئے ڈیورنگ دی اسٹڈی آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرتے جانا ہے کہ اس میں سے یہ ایم سی کیوز بن جاتا ہے, بن سکتا ہے. اور انشاءاللہ اس کے اینڈ پر جو ہے آپ کا ایم سی کیوز جو ٹیسٹ ہوگا تو اس سے بھی آپ کو کچھ کلیئرٹی ہو جائے گی. اوکے جی, لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ. جی کیا جی ٹھیک ہے جی. خیر المنازل یونیورسٹی واز اسٹیبلش, یہ اکبر کے کون سی یونیورسٹی کی ہم بات کر رہے تھے جی, ہاں جی خیر المنازل کی, یہ بھی اکبر کے دور میں بنی. دی بلڈنگ آف ہز دس یونیورسٹی واز کنسٹرکٹڈ نیئر دہلی فورٹ, یعنی کہ دہلی کا جو قلعہ ہے اس کے قریب اس کی بلڈنگ بنی تھی. A glorious mosque was built adjacent to the university. یونیورسٹی کے ملحق جو ہے ایک خوبصورت مسجد بھی بنوائی گئی تھی. This educational institution extended valuable services in the educational development in the subcontinent.
اس کے بعد ہے جی فرنگی محل یونیورسٹی. The educational history of the subcontinent will not be able to forget the educational contribution of the Mughal Emperor Aurangzeb Alamgir. This king was a great lover of knowledge, and the scholars and the intellectuals were given stipend, and he established the Farangi Mahal University at Lucknow. تو اصل بات یہ ہے کہ فرنگی محل یونیورسٹی کس نے بنوائی؟ اورنگزیب عالمگیر نے. کہاں پر بنوائی؟ لکھنؤ میں. دی گریٹ ٹیچرز آف دی ٹائم would teach in the university. اس وقت کے جو عظیم اساتذہ تھے وہ اس یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے. دی ٹیلنٹڈ اینڈ دی industrious students were given stipend regularly. اچھا یہ تو تھے چند ایک سرکاری مدارس جو اس وقت کے جو آپ کہہ لیں کہ حکمران تھے یا رولرز تھے ان کی سرپرستی میں چلتے تھے. تو وہ سرکاری مدارس یا اسٹیٹ ایجوکیشنل، اوپر ہم نے دیکھا کیا لکھا ہوا تھا جی، اسٹیٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، یا اردو میں ان کو سرکاری مدارس کہتے تھے، سرکار کی سرپرستی میں جو چلتے تھے. اس کے بعد ہے جی دی ماسک سکولز، مسجد سکولز. یہ کیا ہے جی؟ مکتب. جیسا کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مکتب جو ہے یہ مسلمانوں کے دور میں جو سسٹم آف ایجوکیشن تھا ان میں یہ ایک درجہ تھا. مکاتب، مکتب اصل میں کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے لکھنے کی جگہ. مکتب کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اس کی مکاتب جو ہے یہ جمع ہے مکتب کی. مکتب کے معنی لکھنے کی جگہ یا لکھنے کے میز کے. تو یہ مسلمانوں کے دور میں یہ ایک ایسا تعلیمی لیول تھا یا درجہ تھا جس میں معمولی حساب کتاب اور معمولی جو ہے لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا. تو اور اس قسم کے جو ادارے تھے وہ مساجد کے اندر ہی ہوتے تھے، مساجد سے الگ ہٹ کر نہیں ہوتے، یعنی کہ مسجد کے اندر ہی جو تعلیم و تدریس کا سلسلہ ہوتا تھا وہ مکتب یا مکاتب کہلاتا تھا. یہ اسی لیے لکھا ہوا دی ماسک سکولز اور بریکٹ میں مکتب یا مکاتب. During the Muslim rule in the subcontinent, the mosque held a very important position. The Muslims of the subcontinent upheld the golden tradition of using the mosque as an educational institution. مسجد آپ کو معلوم ہے کہ شروع سے ہی جو ہے ابتدائے اسلام سے ہی تعلیمی سرگرمیوں کا ایک مرکز رہی ہے. The schools set up in the mosques were called مکاتب، یعنی کہ مسجد کے اندر جو اسکول سیٹ اپ کیے گئے بنائے گئے وہ مکاتب کہلاتے تھے. مکاتب. These مکاتب would provide education of Holy Quran, Arabic, Persian, mathematics and calligraphy. جیسا کل ہم نے پڑھا بھی تھا کہ مکتب میں جو تھا کریکولم وہ کیا تھا، تو یہی کریکولم تھا. ساتھ آپ نے پڑھا کہ گلستان اور بوستان جو تھی فارسی کی کتابیں تھی وہ بھی پڑھائی جاتی تھی. Some of the mosques were controlled by the state. They were still mosque schools which were operated privately. Following are the famous mosque schools set up during the Muslim rulers in the subcontinent. ہاں جی، اب یہ چند ایک مساجد اسکول ہیں جو مسلمانوں کے دور میں بنے تھے. نمبر 1 جامعہ مسجد دہلی اسکول. There was a glorious mosque school that was founded by Shah Jahan. Hafiz Muhammad Khayali was the first head teacher of this school. یعنی کہ جامعہ مسجد جو دہلی ہے اس کا جو ہیڈ ٹیچر ہے وہ کون سے؟ حافظ محمد خیالی. اس کے بعد ہے قوت الاسلام ماسک اسکول. دی قوت الاسلام ماسک اسکول واز اسٹیبلشڈ بائی قطب الدین ایبک ان قوت الاسلام ماسک، یعنی کہ ایک مسجد کا نام ہے نا، اس مسجد کے اندر اب درس و تدریس کا سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے تو وہ اسی نام سے وہ ایک مکتب اسکول کا نام پڑ گیا. بیسیکلی یہ ایک مسجد ہے قوت الاسلام. آپ ہسٹری میں پڑھیں تو آپ کا کویسچن ہو سکتا ہے کہ مسجد قوت الاسلام کس نے بنوائی؟ تو یہ قطب الدین ایبک نے بنوائی تھی. He tried his best to make it a splendid educational institution. اس کے بعد وزیر خان ماسک. The وزیر خان ماسک school was constituted in the جامع مسجد وزیر خان in Lahore. This school rendered valuable services in the educational development of Lahore. اچھا جو اس کے بعد آ جاتا ہے دی شرائن اسکول. شرائن اسکول سے مراد یہ ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے جو آپ کہہ لیں کہ خانقاہوں کے ساتھ یا مزاروں کے ساتھ بنے ہوتے تھے. جو صوفی بزرگ تھے انہوں نے اپنی خانقاہوں کے ساتھ یا مزاروں کے ساتھ اٹیچ جو تعلیمی ادارے بنائے ہوئے تھے تو وہ شرائن اسکولز یا خانقاہوں سے ملحق تعلیمی ادارے یا اسکول کہلاتے تھے. The mystics of Islamic played a significant role in the expansion of knowledge.
اب اس میں چند ہم دیکھ لیتے ہیں جی، وہ کون کون سے ہیں. فالوئنگ ور دی موسٹ فیمس شرائن اسکولز ان دی سب کانٹیننٹ. نمبر 1 ہے جی شرائن اسکولز آف شاہ کبیر، شرائن اسکول آف بیلوری، شرائن اسکول آف پیر محمد، شرائن اسکولز آف شیخ چلی. اس کے بعد ہے جی ہوم بیسڈ والنٹری اسکول. اور چند ایک ایسے اسکول آپ کو ہسٹری میں ملتے ہیں مسلمانوں کے دور میں جو لوگوں نے اپنے ہی گھروں کے میں بنائے ہوئے تھے، یعنی کہ کوئی صاحب ثروت یا کچھ پڑھی لکھی جو خواتین تھیں تو انہوں نے اپنے گھروں ہی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، تو یہ کہلاتے تھے ہوم بیسڈ والنٹری اسکول. ڈیورنگ دی مسلم رول in the subcontinent, the religious scholars had devoted themselves for the services of Islam. کچھ ریلیجیس اسکالرز یا علماء اکرام جو تھے وہ اسلام کے ساتھ ڈیووٹڈ تھے، ٹیچنگ کے ساتھ ڈیووٹڈ تھے، تو انہوں نے they were always busy in educating the Muslims so as to seek the pleasure of Allah. صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی پیمنٹ کے، بغیر کسی معاوضے کے وہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے تھے. Some of the religious scholars had established educational institutions at their own homes. This is why these schools were called home based voluntary school. اسی لیے چونکہ وہ انہوں نے اپنے گھروں میں بنائے ہوئے تھے اور کوئی وہ فیس یا معاوضہ نہیں لیتے تھے، اس لیے وہ والنٹری اسکول یا ہوم بیسڈ والنٹری اسکول کہلاتے تھے. These educational institutions were not established for making money. The individual efforts of the religious scholars lit the candle of knowledge in the subcontinent. اوکے جی، یہ کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس تھے. ایک اس میں اس کی کائنڈس کیا ہیں جی، اسٹیٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، پھر ماسک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، دین شرائن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، اینڈ دین دی فورتھ ون از دی ہوم بیسڈ والنٹری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. تو یہ 4 ٹائپس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھے. اب ہے جی واٹ واز دی ایگزامینیشن سسٹم ان دی ایجوکیشن سسٹم آف دی مسلمز ان دی سب کانٹیننٹ. بر صغیر میں مسلمانوں کے دور میں جو نظام امتحانات تھا وہ کس قسم کا تھا؟ تو یہ جناب آپ نے خود اس میں پڑھ لینا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہو، کیونکہ اس دور میں کوئی ایک ایسا باقاعدہ جو ہے ایگزامینیشن سسٹم موجود نہیں تھا جس طرح آج کل ہے بورڈز یونیورسٹیز کا، کہ ایون آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ آپ نے لیو کیوں کرتے ہیں ابھی اور پھر دوبارہ جوائن کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہ کیا کون ہے جی؟ ہاں جی، آپ نے لیو کیا اور پھر دوبارہ جوائن کر لیا. میں نے پہلے کہا ہے کہ یا تو پرماننٹلی جوائن کر لیا کریں اور یا پھر پرماننٹلی لیو کر دیا کریں. یہ بار بار جو ہے آپ لوگ کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، ٹیچرز ور اتھورائزڈ ٹو پروموٹ دی اسٹوڈنٹس ٹو نیکسٹ کلاسز. ویکلی ایویلویشن آف دی لرنر, an intimate relationship between the teachers and the student, award of degrees, monthly test, the conduct of annual examination. When the okay ji, if there is a network issue, when the passage of time, with the passage of time, 10 minutes remaining hai ji out of 40 minutes. So after 10 minutes I will reconnect again and you can join by clicking this clicking on the same link. Only 10 minutes. کل میری طرف نیٹ کا ایشو تھا، آج آپ کی طرف ہے جی. With the passage of time, the custom of the state بیجاپور محمد عادل شاہ introduced the annual examination system. اب یہ اس لیے میں ریڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو عادل شاہ جو ہے بیجاپور کا جو والی بیجاپور جس کو کہتے ہیں،
اس سے پہلے کوئی پرماننٹ ایگزامینیشن سسٹم نہیں تھا، تو اس نے سالانہ امتحان جو ہے یہ انٹروڈیوس کروایا ہے. کس نے؟ محمد عادل شاہ، والی بیجاپور. اس نے انٹروڈیوس دی اینول ایگزامینیشن سسٹم ان دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آف ہز state. This was a landmark reform in relation to the evaluation system. These annual examinations were held in the lunar month of Zilhajjah. یعنی کہ اب آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ مسلمانوں، ایک تو چیز آپ نے یہ یاد رکھ لینی کہ سالانہ امتحان جو ہے یہ کس نے انٹروڈیوس کروایا یا کس کے دور میں اینول سسٹم آف ایگزامینیشن انٹروڈیوس ہوا. مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، بر صغیر کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ والی بیجاپور محمد عادل شاہ نے یہ انٹروڈیوس کروایا جی اینول ایگزامینیشن سسٹم. اور یہ امتحان کب ہوتے تھے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں، اور ان کے ایڈمیشن ہوتے تھے شوال کے مہینے میں. یہ 2-3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد دی کنڈکٹ آف پبلک ایگزامینیشن، یہ وہی چل رہا ہے جی. دی میتھڈ آف پریویس نالج ٹیسٹ، یعنی کہ بچوں کو ایویلیویٹ کرنے کے جو طریقے تھے، سسٹم آف ایجوکیشن ہے، یہ وہ بتایا گیا. اور ایک چیز اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ آئی ہے وہ آئی ہے والی بیجاپور نے جو امتحانی سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے. نیکسٹ ہے جی وٹ واز اسٹیٹس آف ویمن ایجوکیشن ان دی ایجوکیشن سسٹم آف دی مسلمز. یہ بھی جسٹ میں نے آپ کو ایڈیشنل مٹیریل کے طور پر، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئی ول پرووائڈ جو سافٹ مٹیریلز، تو یہ ایک سافٹ مٹیریل کے طور پر میں نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے، یہ آپ نے خود پڑھ لینا ہے. تو اس میں ویمن ایجوکیشن کا جو ایک سٹیٹس تھا وہ کیا تھا، اور چند فیمس ویمن جو حکمران ہیں مسلمانوں کے دور میں ان کا ذکر ہے جی. تو یہ آپ نے سیلف اسٹڈی کے لیے یہ چیزیں میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں. What is the administration of the madaris during the Muslim period of the subcontinent? تو مدارس جو تھے مسلمانوں کے دور میں وہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو تھے انڈیپینڈنٹ تھے. اس میں جو تھی گورنمنٹ کی مداخلت نہیں ہوتی تھی، اگرچہ گورنمنٹ جو رولرز تھے وہ خود مطلب انہوں نے جو ادارے بنائے ہوئے تھے ان میں بھی وہ انٹرنلی جو ہے انٹرونشن نہیں کرتے تھے، مداخلت نہیں کرتے تھے. وہ انتظامی لحاظ سے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی لحاظ سے یہ ادارے جو ہوتے تھے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. وہ خود ہی اپنا سلیبس یا نصاب بناتے تھے جس کو انہوں نے ٹیچ کرنا ہوتا تھا. The categorization of the educational institution, the education system of the Muslims comprised state schools, mosque schools, shrine schools, and the home-based voluntary schools in relation to the administration and control. اچھا یہ انتظامی لحاظ سے یہ اسکولوں کی اقسام تھی، تعلیمی اداروں کی اقسام تھی انتظامی لحاظ سے. نو کانسیپٹ آف سینٹرلائزڈ ایڈمنسٹریشن، کوئی آج کی طرح کا سینٹرلائزڈ ایڈمنسٹریشن سسٹم نہیں تھا کہ یہ جناب ڈائریکٹر ہے، سی او ہے، ڈیپٹی ڈی او ہے، اے او، ایسا کوئی سسٹم آف سینٹرلائزڈ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن نہیں تھا. ایڈمیشن آف دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، دی ایڈمیشن وڈ اوپن ان دی لونر منتھ آف شوال. جیسا کہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ داخلے جو ہوتے تھے وہ شوال کے مہینے میں ہوتے تھے، اور امتحان جو ہے وہ ہوتے تھے ذی الحجہ کے مہینے میں. In the educational institution during the Muslim rule and the subcontinent, the admissions were not discussed even during the academic session. There were no hard and کوئی مطلب strict rules and regulation نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد ہے جی واٹ از ایڈمنسٹریشن آف مدارس ڈیورنگ دی مسلم. یہ پھر وہی چیپٹر آئی تھنک پیج ریپیٹ ہو گیا یا ایک دو چیزیں آ گیا اور. اچھا اب ایک نئی چیز ہے جی یہ درس نظامی. یہ بہت ہی اہم چیز ہے جی. اس کو اپنے ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوسچنز آ جاتے ہیں کہ درس نظامی کا نصاب جو ہے وہ کس کے دور میں بنا، کس نے بنوایا، اور درس نظامی کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا کیا ہے. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے جی. درس نظامی ریفرز ٹو اے کریکولم which was developed by a distinguished Islamic scholar ملا نظام الدین سہالوی during the empire یا during the reign of اورنگزیب عالمگیر. دو چیزیں ہیں،
ایک کہ یہ جو بادشاہ ہے اس دور میں وہ کون سا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر. یعنی کہ درس نظامی کا جو نصاب ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے بنایا ہے. اب چونکہ اس کے نام میں آ رہا ہے نظام الدین، تو اس کے یعنی کہ ملا نظام الدین نامی جو آدمی تھا مولانا، اس نے جو نصاب بنایا تھا، تو اس کے نام کی وجہ سے، اس کی نام کی نسبت سے یہ نصاب جو ہے وہ اس کے نام کی وجہ سے کہلانے لگا درس نظامی. چونکہ بنانے والے کے نام میں نظام تھا اس لیے وہ درس نظامی کہلایا. اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بنا تھا، ملا نظام الدین سہالوی نے بنایا تھا. ملا نظام الدین introduced substantial changes in the curriculum of that age. اکبر، یعنی کہ اس سے پہلے کیا تھا، یہ اکبر کے دور میں جو نصاب تھا اس میں اس نے ترمیم کی تھی، اس میں اس نے چینجز کی تھی، اس میں اس نے ریفارمز لائی تھی. اور جو نیا نصاب اس نے بنایا تھا اورنگزیب کے دور میں وہ کہلایا درس نظامی. This curriculum is still instructed in most of the Islamic educational institutions of the subcontinent. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ آج بھی جو ہے مختلف مسلمانوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں یا مدارس ہیں، جو اسلامی مدارس ہیں، وہاں پر یہ آج بھی یہ رائج ہے. This is regarded as the most reliable and authentic curriculum in the religious circles. The following represents the outlines of the salient. اب اس کے salient features ہیں. اس میں کیا ہوا جی؟ لیس ایمفسس آن قرآن اینڈ حدیث. اس میں کیا ہوا تھا، اس میں جو ملا نظام الدین سہالوی نے نصاب بنایا اس پر بھی بہت تنقید ہوئی، خاص طور پر شاہ ولی اللہ نے، اس کے بعد شاہ عبد الرحیم نے اس میں مزید چینجز کی تھی اور اس کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی. تو وہ کیا تھا کہ اس نصاب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیٹیٹو نالج کی بجائے جو ریشنل نالج ہے یا ریشنل سائنسز ہے اس پر زیادہ فوکس کر دیا گیا تھا. جو امیٹیٹو نالج ہے یا تقلیدی یا نقلی علوم جن کو ہم کہتے ہیں، کہ قرآن اور سنت جو ہے جو مسلمانوں کے دور میں شروع سے ہی جو اسلامی مدارس میں ایک مرکزی حیثیت سے مطلب پڑھائی جاتی رہی ہے، یا مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کے کریکولم میں جو ہے قرآن اور سنت کو مرکزی حیثیت رہی ہے، پرائمری جو ہے فوکس رہا ہے اس پر. باقی جو سائنسز ہیں، جو ریشنل سائنسز ہیں، ان کو سیکنڈری امپورٹنس تھی، حاصل تھی. لیکن اس نصاب میں، درس نظامی کے نصاب میں کیا ہو گیا کہ جو امیٹیٹو سائنسز تھیں وہ چلی گئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈری سطح پر چلی گئی. اور جو ریشنل سائنسز تھیں اس میں فلسفی ہے، لاجک ہے، باقی جو ریشنل علوم ہیں ان کو مطلب یہاں پر فوقیت مل گئی، اس لیے لیس ایمفسس آن قرآن اینڈ حدیث. اس کے بعد فنڈامنٹل سبجیکٹس اگنورڈ. کچھ بنیادی جو مضمون تھے ان کو اگنور کر دیا گیا، جس میں جیوگرافی اینڈ ہسٹری بنیادی طور پر. یعنی کہ یہ اس کے بارے ایک کریٹیسزم یہ بھی ہوتا ہے. اوکے جی، 1 منٹ لیفٹ. یہ ڈسکنیکٹ ہوگا تو پھر ہم دوبارہ جوائن کریں گے. تو فنڈامنٹل سبجیکٹس خاص طور پر تاریخ اور جو ہسٹری ہے، تاریخ اور جغرافیہ جو ہے اس کو اگنور کر دیا گیا تھا، اس کو شامل ہی نہیں کیا گیا. ایتھکس included in درس نظامی curriculum. That's why this curriculum is unable to provide opportunities for more development of the individual. اس کے بعد lesser attention towards literature. literature پر بہت کم فوکس. several books on accidents and syntax. accidents and syntax وہ صرف و نحو، گرامر، اس قسم کی کتابیں شامل کر دی گئی. مطلب جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ٹول سبجیکٹ جو تھے ان کو زیادہ فوقیت دے دی گئی. but at the same time the study of the literature has simply been set aside. ان کو اگنور کر دیا گیا جو لٹریچر تھا.